ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذی الحجہ کی 12 تاریخ کا بہت خاص عمل آپ کو دے رہا ہوں، جس سے آپ کے مخالف، آپ سے حسد کرنے والے، آپ کی غیبت کرنے والے، آپ کی ٹوہ میں لگ کر لوگوں کو آپ کے خلاف اکسانے والے اور آپ کی غلطیاں خامیاں تلاش کرنے والے، ان سب کی زبانیں بند ہو جائیں گی، دماغ مفلوج ہو جائیں گے، آنکھیں ان کی چندیا جائیں گی اور وہ سوچ و سمجھ سے عاری ہو جائیں گے، وہ اپنے مسائل میں الجھ جائیں گے اور آپ ان تمام فتنوں سے، آزمائشوں سے سرخرو ہو کر بچ جائیں گے۔ یاد رکھیں، یہ بڑے خاص عمل ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ ہجرت کی رات اپنے خیمے سے، اپنے کمرے سے باہر نکلے، تو آپ جب نکلے تو لوگوں نے گھیراؤ کیا ہوا تھا، گھیرا ڈالا ہوا تھا۔ آپ سورہ یاسین کی مخصوص آیات کو تلاوت کرتے ہوئے ان کے بیچ میں سے نکل گئے۔ اللہ نے ان کی نظروں کو بند کر دیا، ان کے دماغوں کو مفلوج کر دیا اور ان کی نظریں آپ کو دیکھ نہیں پا رہی تھیں، ان کے دماغ آپ کے بارے میں سوچ نہیں پا رہے تھے، ان کے ہاتھ تلواریں آپ کی طرف اٹھ نہیں پا رہی تھیں۔ جاگتی آنکھیں، زندہ انسان بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے نبی سرکار مدینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرتے جا رہے ہیں۔ اللہ نے ان کے قلب کو، ان کے دماغوں کو، ان کے ہاتھوں کو، ان کی آنکھوں کو کیسے مفلوج کر دیا۔ اس لیے آیات قرآنی میں تاثیر ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآنی آیات کو یوں وظیفے کے طور پہ پڑھنا جائز نہیں ہے اور قرآن پاک کو منزل پڑھنا یا فلاں آیتیں پڑھنا اپنے کام کے لیے جائز نہیں ہے، ویسے قرآن پڑھیں۔ نہیں، سورہ مزمل میں اللہ فرماتے ہیں فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنْ۔ ایک جگہ فرمایا یہ بھی کہ آپ قرآن میں سے جہاں سے چاہیں سہولت آپ کو ملے آپ پڑھ لیں، ضروری نہیں کہ آپ پوری سورت پڑھیں، تھوڑی کہیں سے پڑھ لیں، کہیں سے تھوڑی پڑھ لیں۔ نماز کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں تھوڑی تھوڑی، تو وظیفے میں کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ نماز اتنی بڑی عبادت ہے تو آپ اس میں کچھ آیات پہلی رکعت میں پڑھتے ہیں، امام صاحب چاہے وہ کعبے کا امام ہو، چاہے مدینے کا امام ہو، چاہے پاکستان دنیا کے کسی خطے کا امام ہو، پہلی رکعت میں کہیں سے کچھ آیتیں پڑھتا ہے، دوسری رکعت میں کہیں سے کچھ آیتیں پڑھتا ہے، تو وہ پڑھنا جائز ہے، تو وظیفہ مختلف آیتوں کا پڑھنا جائز کیوں نہیں؟ سرکار مدینہ پڑھ کے جا رہے ہیں، حضور بتا رہے ہیں کہ آپ سورہ بقرہ کے آخری رکوع کی آیتیں پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، فلاں پڑھیں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهُكُمْ پڑھیں، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ پڑھیں۔ تو حضور بھی خود بتا رہے ہیں سورہ کافرون پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں، تو وظیفے پڑھ سکتے ہیں۔ اور ایک بات کہ آپ کی زبان بندی دشمن کی کرنے کے لیے 12 ذی الحجہ کو دن کے ٹائم یا رات کے ٹائم کسی لمحے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن رات کے پہر کریں گے تو بہت بہتر ہوگا، اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے ٹائم یہ عمل کیا تھا، رات کے وقت کیا تھا۔ آپ اپنے کمرے سے نکل گئے گھر سے اور یہ پڑھتے گئے۔ جو رات کو پڑھے گا اس کے دشمن، زبانیں اس کے خلاف، آنکھیں اس کے خلاف چلنے والی، جسم، ہاتھ، پیر، قلب، دماغ سارے مفلوج ہو جائیں گے اور زبانیں ان کی بند ہو جائیں گی اور یہ ان کے شر سے بچ جائے گا۔ عورت مرد اس عمل کی اجازت دیتا ہوں، یہ مجھے بڑی خاص اکابر سے اجازت ملی جو عرب کے بہت بڑے شیخ تھے، اور سورہ یاسین کے اندر اللہ نے اس کو بیان کیا اور آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 8، اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، اس کو آپ نے 70 بار پڑھ کے دعا کرنی ہے۔ اس کے اول آخر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے اور آپ نے دعا کرنی ہے، یا اللہ جو میرے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، تکلیف دینا چاہتے ہیں، نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، شر میں مجھے لانا چاہتے ہیں، یا اللہ تو انہیں اپنی گرفت میں لے لے،
تو ان کے شر سے مجھے بچا لے، ان کی پریشانیوں سے میری حفاظت فرما لے۔ اللہ اس رات اور اس پڑھائی کی برکت سے آپ کو اس کا عامل بنا دیں گے۔ جب ایسی جگہ جائیں، ایسے لوگوں کے پاس جائیں اور پھر آپ اس کو پڑھتے جائیں، ان کی زبانیں، ان کی آنکھیں، ان کے دماغ آپ سے رک جائیں گے اور آپ انشاءاللہ سرخرو رہیں گے۔ آپ نقصان دینے کے لیے نہ پڑھیں بلکہ اپنی حفاظت کے لیے اس کو پڑھیں۔ اللہ آپ کی حفاظت اسی طرح کرے گا جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ آپ کے دشمنوں کو نقصان کوئی نہیں ہوا لیکن ان کی دماغ آپ سے رک گئے۔ آپ بھی نقصان کسی کو نہ دینے کی کوشش کریں بلکہ ہر ایک کے لیے دعا کریں اللہ انہیں ہدایت دے دے، لیکن آپ یہ پڑھتے جائیں اور انشاءاللہ العزیز اس کی برکت سے اللہ آپ کو سرخرو کرے گا، اللہ آپ کو کامیاب کرے گا، اللہ آپ کو کامران کرے گا، اور ان کی زبانیں، ان کے دماغ، ان کے ہاتھ، ان کی نظریں، ان کی تمام جو ہے پلاننگ آپ سے رک جائے گی اور آپ حفاظت میں آ جائیں گے، آپ حفاظت میں آ جائیں گے اور آپ کو اللہ تعالیٰ بچا لے گا ان پریشانیوں سے۔ یاد رکھیں سورہ یاسین، اس کے اندر یہ آیات بہت مجرب ہیں، میں اس کی اجازت دیتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔